له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الناس أفضل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مخموم القلب وصادق اللسان فقالوا يا رسول الله فعرفنا صادق اللسان فما مخموم القلب قال النقي التقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا الحسد رواه ابن ماجه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے. بہت زمانے کے بعد میں اپنی پیرانہ سالی ملک کے حالات کی بنیاد پر نہیں آ سکا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہ پوری مسلمانوں کی آبادی سب کی سب حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ سے بیعت تھی. یہاں کے مرد بھی، یہاں کی عورتیں بھی. میں اس کی بڑی قدر کرتا ہوں. میرا جی چاہتا تھا کہ میں آیا کروں، لیکن اب میرے اندر طاقت نہیں ہے. چلنا پھرنا اور خاص طریقے پر سیڑھیوں پر چڑھنا اور اترنا ایک بڑا مشکل ہوتا ہے. اس لیے میں بہت دنوں کے بعد آیا ہوں. میں نے مناسب سمجھا ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. مضمون اس کا لمبا ہے مگر میں مختصر کروں گا. ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما. وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، لوگوں میں بہترین آدمی کون ہے؟ مطلب ہے کہ وہ آدمی جس کے ساتھ اللہ کی محبت ہے، اللہ کی جنت کے دروازے اس کے لیے کھولے جائیں گے. قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا. جو صراط کے اوپر سے پلک جھپکتے میں گزر جائے گا، جسے حوض کوثر پر آپ پانی پلائیں گے، جس کے لیے جنت کے دروازے کھلیں گے. وہ افضل الناس، اللہ کے بندوں میں بہتر سے بہتر بندہ کون ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے دو الفاظ بولے کہ جس کے اندر یہ ہنر ہوگا وہ بندوں میں اللہ کے سب سے بہترین بندہ ہے. یعنی موت کے بعد اللہ کی رحمت اور عنایت کے دروازے اس کے لیے کھلے ہوں گے. ہر مسلمان کو غور کرنا چاہیے. کیا فرمایا آپ نے؟ ایک تو وہ انسان جو مخموم القلب ہو، دوسرا وہ جس کی زبان سچی ہو.
نہ بولتا ہو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، صادق اللسان، سچی زبان والا، یہ تو ہم نے سمجھ لیا، مخموم القلب کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ کے نبی نے سمجھایا ان کو کہ هو النقی التقی لا اسم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد۔ میں اس کی تشریح آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے میں بتاتا ہوں صادق اللسان، سچی زبان والا۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی نے جب سے نبوت ملی آپ کو، جب آپ 40 سال کی عمر کے تھے اور 63 سال تک 23 سال نبوت کا زمانہ ہے، آپ اس میں بار بار یہ فرماتے ہیں، مسلمانوں کو تلقین کرتے ہیں کہ جب بولو سچ بولو۔ اگر چاہتے ہو کہ تم اللہ کی رحمت کے مستحق بنو تو جھوٹ مت بولو۔ کیا مطلب ہے؟ جھوٹ بول کر آدمی دوسرے کو دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے کسی کو دھوکہ مت دو۔ تمہارے سامنے مسلمان ہے تب، ہندو ہے تب، کرسچن ہے تب، یہودی ہے تب، جھوٹ بول کے دھوکہ مت دو کسی کو۔ تمہاری زندگی بالکل صاف اور ستھری ہونی چاہیے، تمہارا فائدہ ہو تمہارا نقصان ہو، اس سے کوئی بحث نہیں، مگر تمہاری زبان خراب نہ ہونی چاہیے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، آج ہر مسلمان کو اپنی زندگی، اپنی سیرت، اپنی زبان اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق بنانی چاہیے، تبھی موت کے بعد خدا کی رحمت کے دروازے اس کے لیے کھلیں گے۔ یہی اللہ کا نبی فرمانا ہے۔ اب میں دوسری چیز کہتا ہوں، مخموم القلب، جو علماء ہیں وہ سمجھتے ہیں خممت البیت، یہ کہا جاتا ہے میں نے گھر میں جھاڑو دے دی، جو کچرا تھا نکال کر پھینک دیا، گھر کو صاف کر دیا۔ اب کہا جائے گا کل مخموم القلب، کیا مطلب ہے؟ جس نے اپنے دل کو گندگیوں سے صاف کر ڈالا۔ کیا مطلب ہے مخموم؟ اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ کل مخموم، یہ تو ہم نہیں سمجھے۔ اب اللہ فرماتے ہیں مخموم وہ آدمی ہے، مخموم القلب جو نقی ہے، نقا نقی تنقیہ، اس کے کہتے ہیں صاف اور ستھرے دل والا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ نقی دل اس کا بالکل صاف ہے، کسی کی طرف سے اس کے دل میں کوئی شکوہ نہیں ہے۔ آگے اس کی بھی تشریح آ رہی ہے۔ تقی فرماتے ہیں تقی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے دل کے اندر کبھی کوئی گناہ کا خیال نہیں آتا، کسی کے ساتھ خیانت کرے، کسی کو دھوکہ دے، کسی کی امانت لے کر کے کھا جائے، کسی کو جھوٹ بول کر تکلیف پہنچائے، نہیں۔ تقی
جب کوئی خیال آتا ہے فرماتے لا اثم فیہ، جو دل میں خیال آتا ہے اس میں گناہ نہیں ہوتا. ولا بغی ولا غل ولا حسد. بغی کے معنی ظلم کے آتے ہیں. محدثین فرماتے ہیں لا بغی، اس کا دل دوسروں کی طرف سے ایسی محبت رکھتا ہے. لا بغی لا ظلم، کسی پر ظلم نہیں کرتا. یہ مسلمان کی شان ہے. ہر مسلمان اپنے دل کو ٹٹولے کہ اللہ کا نبی فرماتا ہے سب سے بہترین آدمی وہ ہے. اگر آدمی بہترین بننا چاہتا ہے جس پر رات اور دن اللہ کی رحمت اترے، موت آ جائے تو جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں، قبر میں پہنچے تو قبر میں اللہ کشادگی پیدا فرما دے. اس کا دل ایسا ہونا چاہیے لا بغی، ظلم نہ ہو اس کے دل کے اندر. ولا غل، کسی دوسرے کو تکلیف پہنچانا یہ بھی اس کے دل کے اندر نہ ہو. ظلم نہ کرے کسی کے اوپر. ولا حسد، اور کسی سے اس کو حسد نہ ہو. حسد کا مطلب کیا ہے؟ دوسرے کے پاس اللہ نے کوئی نعمت دی ہے، دولت ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، دکان چل رہی ہے، بچے سب کے سب کام پر لگے ہوئے ہیں. ایک آدمی ہے جو حسد کرتا ہے. کیا مطلب؟ جو نعمت اس کے پاس ہے وہ کسی طرح چھن جائے، مجھے ملے نہ ملے، لیکن اس کی دنیا برباد ہو جائے. اس کو کہتے ہیں حسد. بہت بری چیز ہے. قرآن میں فرمایا ہے اے بندوں سے اللہ فرماتا ہے اللہ کے نبی سے قل، اے نبی یہ دعا کرو میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں من شر حاسد اذا حسد، جو حسد کرنے والا ہے اس کے شر سے اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں. یہ بیماری ہے. محدثین فرماتے ہیں یہ وہ بیماری ہے جو سب سے پہلے اس دنیا سے پہلے جنت کے اندر یہ بیماری لگی تھی شیطان. اللہ نے فرمایا کہ اے شیطان جتنے جنت کے اندر آئے ان سب کو کہ آدم کو سجدہ کرو. شیطان اسے برداشت نہیں کر سکا، اس میں حسد پیدا ہوا. اللہ نے پوچھا تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں اس سے اچھا ہوں، آپ نے اس کو تو مٹی سے پیدا کیا، مجھے تو آگ سے آپ نے پیدا کیا ہے. آگ لگ جائے تو آبادیوں کی آبادیاں، جنگل کے جنگل سب کو تباہ کر ڈالے. مٹی جائے یہ تو لوگوں کے پیروں کے اندر رونی جائے گی. اس لیے آپ کا تو سوال ہی الٹا ہے اللہ میاں. اسے کہنا چاہیے تھا کہ مجھے سجدہ کرے. آپ تو الٹی بات کہتے مجھے کہتے میں نہیں سجدہ کروں. یہ سب سے پہلا حسد تھا. نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے شیطان کو نکل جنت سے نکل جائے، محروم کر کے دنیا کے اندر قیامت تک نہیں ابد الآباد ہمیشہ کے لیے رحمت سے محروم کر دیا گیا. کیا مطلب ہے؟ اگر آج بھی دنیا میں کسی انسان کے دل میں حسد ہے، جس طرح شیطان کو محروم کیا گیا یہ بھی خدا کی رحمت سے محروم کر دیا جائے گا. اب حسد ہے اسے دور کیسے کیا جائے؟
حسد کرنے والا دوسرے کا برا چاہتا ہے یہ محروم ہو جائے، تو اب حاسد کو کیا کہنا چاہیے؟ حسد کرنے والے کو اگر وہ اپنی آخرت بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے دعا کرے۔ جس کا دل میں حسد ہے، محدثین فرماتے ہیں کہ اس کا علاج یہ ہے کہ حسد سے اللہ کا نبی روک رہا ہے۔ کس طرح رکے؟ اپنے دل کے اوپر تو قابو ہے نہیں، مگر اس پر تو قابو ہے، دل چاہتا ہے کہ برا ہو، تو اللہ سے دعا کرے اللہ اس کا برا نہ کرے۔ یہ علاج ہے حسد کا، لوگ نہیں جانتے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ علاج حسد کا یہ ہے کہ تیرا دل چاہتا ہے کہ برا ہو اس کا، لیکن تو زبان سے اللہ سے بھی مانگ، اے اللہ اچھا کر دے، اس کی دولت کے اندر زیادتی کر، اس کے بچوں کو اور صلاح و تقوی عطا فرما، اے پروردگار اس کو اور دولت عطا فرما، ثروت عطا فرما۔ دل تیرا چاہتا ہے کہ یہ بھیک مانگنے لگے، زبان سے اللہ سے دعا کر اس کے لیے، اس کے گھر جا، اگر اس کے یہاں خوشی ہے جا کر مبارکبادی دے، حالانکہ تیرا جی نہیں چاہتا، مگر اے اللہ تو نے منع فرمایا ہے حسد سے، میرے دل پر تو میرا بس نہیں ہے، مگر مجھے اپنے ہاتھ پیر اور زبان پر تو بس ہے، میں اس کے لیے خیر ہی خیر کے پیچھے بھیک مانگتا ہوں۔ یہ علاج ہے۔ اس سے آگے کرم فرمائے، وہ کہنے لگے کہ لوگوں کے حسد کا شکار ہیں، میں نے کہا آپ ان کے لیے دعا کیجیے، اور وہ میں نہیں جانتا ہوں کہ وہ حسد کرنے والے کون ہیں، مگر میں ہر آدمی کو ایک اس مرض کی دوا بتاتا ہوں جو میں نہیں بتاتا ہوں۔ محدثین فرماتے ہیں جو علم سے واقف ہیں، جانتے ہیں علم کو، کہ اگر دل کے اندر کسی آدمی کی دنیا سے حسد ہے، اولاد ہیں، سب کاروبار کے ہیں، سب اچھے نیک بچے ہیں، دکانیں چل رہی ہیں، دولت برس رہی ہے، دیکھا نہیں جاتا، کبھی دعا مت کرو، بلکہ اللہ سے اس کے حق میں دعا کرو، اے اللہ اور دولت دے، اے اللہ جس طرح اس کو دیے مجھے بھی دے۔ یہ ہے غبطہ، اس کی دولت چلی جائے گی نہیں، اے اللہ اس کو اولاد نیک دیے مجھے بھی دے دے، اس کو دولت دی ہے رزق حلال مجھے بھی رزق حلال عطا فرما دے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مگر وہ آدمی راحت و آرام سے ہے اور اس حسد کرنے والے کو بے چینی ہے، وہ سو رہا ہے اور یہ اپنی کروٹیں بدل رہا ہے، دیکھا نہیں، اس کو تبدیل کر۔ جہاں حسد ہوگا وہ مخموم القلب نہیں ہوگا، وہ افضل الناس نہیں ہوگا، خدا کی رحمت کا مستحق نہیں ہوگا۔ یہ تو آخر اس سے پہلے تھا لا غل، غل کا مطلب ہے کسی کی طرف سے دل میں دشمنی اور کینہ نہ ہونا، اپنے دل کو صاف رکھنا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے دب فیکم داء الامم قبلکم، اپنی امت سے فرماتے ہیں کہ جو پہلی امتوں کو جو بیماری لگی تھی اور ان امتوں کو کھا گئی وہ بیماری، اپنی امت کو خبردار کرتے ہیں وہ بیماری تمہارے اندر بھی لگا چاہتی ہے، اور یاد رکھو لگ جائے گی تو جو انجام پہلی امتوں کا ہوا برباد ہو گئی، خدا کی رحمت سے محروم ہو گئی، خدا کے عذاب کا شکار ہو گئی، آج کوئی نام بھی لینے والا نہیں ہے۔
وہ بیماری اگر لگ جائے گی تو جو انجام ان کا ہوا وہی انجام تمہارا بھی ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ بیماری ہے کیا، ہمیں بتائیے تاکہ ہم اس بیماری کو لگنے نہ دیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ بیماری ہے الا وهو البغضاء والحسد، وہ بیماری ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی اور حسد ہے۔ آدمی کے ساتھ دشمنی کرنے لگے، برا چاہنے لگے، اس کی بربادی سے خوش ہونے لگے، اس کی آبادی پر حسد کرنے لگے۔ یہ وہ بیماری ہے کہ اللہ کا نبی فرماتا ہے جو پہلی امتوں کو لگی انہیں کھا گئی، وہ تمہیں بھی لگا چاہتی ہے، مجھے خطرہ ہے۔ اس لیے میں اپنی امت کو پہلے سے باخبر کر رہا ہوں کہ دیکھو وہ بیماری ہے وَهُوَ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاء، دشمنی، کینہ، حسد، اپنے آپ کو اس سے پاک کرو۔ اگر دل میں بیٹھی ہوئی ہے تو حسد اور کینہ دوسرے کی بربادی چاہتا ہے، نہیں، تم اللہ سے اس کی آبادی کی دعا کرو، اس کے لیے دولت و ثروت کی دعا کرو، اس کے بچوں کے لیے صلاح کی دعا کرو، اس کی درازی عمر کی دعا کرو۔ تم اگر یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ تیسری چیز مخموم القلب وہ ہے جو کسی کے اوپر ظلم نہ کرے۔ اگر ظلم کرتا ہے، کسی کی امانت میں خیانت کرتا ہے، کسی کی زمین پر قبضہ کرتا ہے، کسی یتیم بچے کی دولت کے اوپر خود قبضہ کر لیتا ہے، وہ کبھی مخموم القلب نہیں ہو سکتا، صاف ستھرے دل والا نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں مخموم القلب، صاف اور ستھرے دل والا وہی ہوگا جو کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا۔ مسلمان دیکھے اس کا کردار کیا ہے۔ میں اس سفر میں کئی جگہ لوگوں سے سنتا رہا ہوں کہ اگر کاروبار آدمی ہندو کے ساتھ کرے تو ادھر سے اس کو نقصان نہیں ہوگا، لیکن اگر ادھار کاروبار مسلمان کے ساتھ ہوگا تو کوئی امن نہیں ہے کہ کب وہ پیسہ ڈوب جائے۔ مسلمان جس کا نبی یہ تعلیم دیتا ہے اور اس کا کردار یہ ہو، میرے بھائی دنیا کے اندر جو بربادی آ رہی ہے اس کے اسباب ہیں، یہ اس کا سبب ہے۔ میں کہہ رہا ہوں آپ سے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو باخبر کیا ہے۔ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ دیکھو نماز پڑھتے ہیں لوگ، الحمدللہ مسجدیں آباد ہیں، اللہ کا شکر ہے، روزے بھی رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ دین مکمل ہو گیا۔ نہیں نہیں نہیں، دین مکمل جب ہوگا جب آدمی کا دل صاف ہوگا۔ دل کے صاف ہونے کی بات یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ میں ایک حرف میں اپنی طرف سے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مخموم القلب ہے کون؟ وہ فرمانے جس کا دل ہر دوسرے آدمی کی طرف سے صاف ہے، اس کے دل میں نہ حسد ہے، نہ کینہ ہے، نہ دشمنی ہے، نہ کسی پر ظلم کرتا ہے، بالکل صاف اور ستھرا ہے اور تقی ہے۔ تقی فرمایا، تقویٰ کہتے ہیں
عربی زبان کے اندر ان تجعل بینک وبین ما تخاف تقاتا تقیک منہ، جس چیز سے تجھے ڈر لگتا ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، شیر ہے، تقوی کا مطلب یہ ہے اپنے اور اس کے درمیان میں ایسی دیوار کھڑی کر دے کہ وہ تجھے کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے، شیر تجھ پر وار نہ کر سکے، سانپ تجھ تک پہنچ نہ سکے، بچھو ڈنک نہ مار سکے۔ یہ ہے تقوی۔ کہتے اتقوا النار، جہنم کی آگ سے تقوی، قرآن کے اندر ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اپنے اور جہنم کی آگ کے درمیان میں ایمان اور عمل صالح کی ایسی دیوار کھڑی کر دے کہ موت کے بعد جہنم کی آگ تجھ تک نہ پہنچ سکے۔ کہیں کہتے ہیں اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو، تقوی یعنی اللہ کے غصے سے تقوی اختیار کرو۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے غصے اور اپنے درمیان میں ایمان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن معاملہ، ایسی دیوار کھڑی کر لو کہ کل اللہ کے غضب کی جگہ اللہ کی رحمت تیرے ہاتھ کو پکڑے۔ اب فرماتے ہیں التقی مفہوم کے معنی کیا مطلب ہے؟ تقوی جس کے دل کے اندر خدا کا خوف ہے۔ مفہوم وہ ہوگا ہر قدم اٹھاتا ہے تو یہ سمجھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہاتھ بڑھاتا ہے تو یہ سمجھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے میں کیا کر رہا ہوں، آنکھ اٹھاتا ہے سمجھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے میں کہاں آنکھ اٹھا رہا ہوں، حلال ہے یا حرام ہے۔ زبان کھولتا ہے سوچ کہ اللہ سن رہا ہے، کان لگاتا ہے کیا کر رہا ہے اللہ جانتا ہے۔ یہ ہے تقوی۔ اور ہر مومن کا عقیدہ ہے، ہر آدمی کا مومن کا عقیدہ اللہ سے کچھ چھپا ہوا ہے۔ یعلم ما تخفی الاعین وما تخفی الصدور، جن کو دلوں نے چھپا رکھا ہے، وہ چیزیں جو ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتی اللہ سب کو جانتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جس کا دل صاف ہے۔ دل صاف ہے کا مطلب کیا ہے؟ میں نے ان الفاظ میں جب صحابہ نے پوچھا کہ مخموم القلب کون ہے تو اللہ کے نبی نے بتایا جس کا دل صاف ہو، جس کے دل میں تقوی ہو، ہر وقت اللہ سے ڈرتا ہو۔ میں نے بتایا زبان اٹھائے، آنکھ اٹھائے، کان لگائے، ہاتھ بڑھائے، قدم بڑھائے نہیں، دل کو کسی طرف لگائے تو سوچ کہ دل کدھر لگ رہا ہے، حلال کی طرف یا حرام کی طرف۔ دماغ سے سوچے تو یہ دیکھ کہ اللہ جانتا ہے دماغ حلال کی طرف، حلال کو سوچ رہا ہے، حرام کو سوچ رہا ہے۔ اس کا نام ہے ایمان۔ اسی کو اپنے دل میں رکھنے والا مومن ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ صحابہ تو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر کے ایمان کو قبول کرتے تھے۔ اولاد، عزیز، رشتہ دار، مال، دولت، گھر، در، بار سب دشمنوں کے ہاتھ میں چلا گیا مکے میں، سب کو چھوڑ چھاڑ کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کر ایمان کو قبول کر لیا۔ ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے،
ہم کو تو اللہ نے مومن ماں باپ کے گھر میں پیدا کر دیا، ان ماں باپ کے صدقے میں اللہ نے ہمیں ہوش آنا تو ماں نے باپ نے کہا بیٹا کہو اللہ، ہم اللہ کہنے لگے۔ باپ نے انگلی پکڑ کر کے مسجد کا راستہ نکلا دیا، ہم باپ کے ساتھ مسجد میں جانے لگے۔ ماں نے اپنی بچی کو جب وضو کر کے خود کھڑی ہوئی، اپنی بچی کو وضو کرا کے اپنے ساتھ کھڑا کر دیا، ہم مومن بن گئے۔ ہم نے ایمان کو قبول کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا، کہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایمان دے دیا۔ لیکن ایمان ہے کس چیز کا نام؟ صرف اسی کا نام نہیں ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، حج کر لو، زکوٰۃ دے دو، اور نہیں، اپنے دل کو صاف رکھو۔ میں یہ بات کہتا ہوں، آپ نے 2 چیزیں بتائی، سب سے پہلی چیز ہے اپنے دل کو صاف کرے گا جو آدمی رکھے گا وہ اللہ کے یہاں سب سے افضل آدمی ہوگا، فضل والا۔ اور دوسری چیز بتائی صدوق اللسان، سچا بولنے والا۔ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، سچائی ایک تو ہے زبان کی سچائی، ایک ہے دل کی سچائی، ایک ہے ہاتھ پیر کی سچائی۔ یہ 3 سچائیاں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ سچائی نام ہے زبان کی سچائی کا، مگر نہیں، سب سے پہلی چیز ہے دل کی سچائی۔ دل کی سچائی کا کیا مطلب ہے؟ جو کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، یہ ہے دل کی سچائی۔ اللہ سے محبت، اللہ کا خوف، جو کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے مخالفت کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو دیتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو نہیں دیتا تو اللہ کی رضا کے لیے، تب اس کا ایمان مکمل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دل اس کا سچا ہے۔ ایک ہے زبان کی سچائی، سچ بولتا ہے، جو واقعہ جیسے ہے وہی زبان سے بولتا ہے، جھوٹ بول کر کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ ایک ہے ہاتھ پیر کی سچائی، اس کو کہتے ہیں کہ جو کام کرتا ہے جیسے اسے معلوم ہے اللہ کے نبی کیا کرتے تھے ویسے ہی کرتا ہے، نماز ویسے ہی پڑھتا ہے، روزہ ویسے ہی رکھتا ہے، حج ویسے ہی کرتا ہے۔ یہ جو 3 چیزیں ہیں یہ کرنے والا در حقیقت سچا ہے۔ اب پہلے نمبر پر تو آپ نے بتایا 2، کیا؟ مخموم القلب، دل اس کا صاف ستھرا، اور دوسرے نمبر پر بتایا کہ بہترین آدمی وہ ہے جس کی زبان سچی ہو۔ کیا مطلب؟ پہلے دل سچا ہو پھر زبان سچی ہو۔ میرے بھائی میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مسلمان نماز تو پڑھتا ہے مگر معاملات، رہن سہن، ایک دوسرے انسان کے ساتھ کس طرح زندگی گزار، اس میں مسلمان بہت پیچھے ہے۔ اور اب وہ بڑے لوگ نہیں رہ گئے کہ جن کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور زندگی میں انقلاب پیدا ہو گیا، اب وہ تو چلے گئے دنیا سے۔ ہاں قرآن اور حدیث ہے، میں نے آپ کے سامنے اس لیے بیان کیا کہ چاہے طالب علم ہے، چاہے کاروباری ہے، چاہے ملازم ہے، وہ اپنے دل کو سچا کرے اور زبان کو سچا کرے۔ یہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، جن کے
کرم اور عنایت اور شفاعت کے بغیر ہماری آخرت کبھی کشتی پار نہیں رہے. اور مدرسوں کا کام میرے بھائی یہی ہے اور کیا ہے. اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بہترین سے بہترین آدمی کون ہے جس پر رات اور دن اس دنیا میں اور موت کے بعد اللہ کا فضل ہو قیامت کے دن افضل الناس کون ہے؟ آپ نے بتایا دو چیزیں ہیں. ایک وہ آدمی جس کا دل سچا ہو, ایک وہ آدمی جس کی زبان سچی ہو. دل کا سچا کہتے کسے ہیں؟ صحابہ کی سمجھ میں نہیں آیا. صحابہ نے پوچھا دل کی سچائی یہ ہے کہ اس دل کے اندر کبھی کسی پر ظلم کرنے کا, کسی کا حق چھیننے کا, کسی کے مال میں خیانت کرنے کا, کسی کے قرض کو ادا نہ کرنے کا, کسی انسان پر ظلم کرنے کا خیال بھی دل میں نہ آئے. اور اگر آئے تو اپنے اللہ سے ڈر کر نکال دے اس کو. یہ ہے نقی تقی, اسی اللہ کے خوف کو ہر وقت اپنے سامنے رکھے, قدم بڑھائے تب, ہاتھ اٹھائے تب, زبان کھولے تب, آنکھ اٹھائے تب, کان لگائے تب, دل میں کسی چیز کو سوچے تب, دماغ میں کسی چیز کو لائے تب, ہر وقت یہ سمجھے کہ اللہ میرے سامنے ہے اور وہ دیکھ رہا ہے. تب جا کر کے یہ آدمی تقی اور نقی بنے گا. کسی کی طرف سے کینہ, حسد, بغض دل کے اندر نہ ہو, بلکہ ہر آدمی کے لیے خیر کا پہلو سب رکھتا ہو. اگر ہو بھی حسد, اگر آئے بھی کینہ, تو اپنی زبان سے رو رو کر کے جس کی طرف سے کینہ ہے دعا کرے اس کے لیے خیر. تب یہ ایسی چیز ہے جس کو کہا گیا ہے کہ اس کی دنیا بھی آباد ہے اور اس کی آخرت بھی آباد ہے. میرے بھائی ہر مومن کو اس کی کوشش کرنی چاہیے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے 1400 سال گزر گئے ہیں. آج تک اللہ نے آپ کی تعلیمات کو زندہ کر رکھا ہے. ساری دنیا اپنے نبی کو نہیں جانتی تعلیمات کیا ہیں اس کی, چاہے یہودی ہوں, چاہے عیسائی ہوں, چاہے دنیا کے کسی مذہب کے ماننے والے ہوں. لیکن یہ اسلام کی خصوصیت ہے کہ اس کا قرآن اس وقت سے لے کر آج تک زندہ و جاوید ہے. کہاں مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ اور کہاں رائے کی اتنے بچے حافظ قرآن ہو رہے ہیں. یہ تو ایک مدرسے. اگر آپ ہر سال ہندوستان میں کتنے بچے حافظ, تو 50,000 ہو سکتا ہے, 1,00,000 بچے حافظ قرآن ہوتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اللہ نے آپ کے دین کو محفوظ رکھا. وہ جو معنویت ہے کہ مومن کی یہ تو زبان ہے جس کو یہ قرآن پڑھتے ہیں, لیکن دل کیسا ہونا چاہیے, وہ یہ چیز ہے جو میں نے بتائی. پھر یہ دل ہر ایک کے لیے کسی کی طرف سے کینہ نہ ہو, کسی کی طرف سے بغض نہ ہو, کسی کی طرف سے حسد نہ ہو. کیا مطلب ہے؟ چاہے وہ انسان کوئی بھی ہو, اس کا دھرم کچھ بھی ہو. اسلام کی تعلیم یہ ہے. دیکھو آج سارے ہندوستان میں, بلکہ حقیقت میں ساری دنیا میں مسلمان مطمون ہے صرف دھرم کی وجہ سے. مسلمان پر جو بھی ظلم ہو رہا ہے اسلام کی وجہ سے. اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ کسی دھرم کی وجہ سے کسی پر ظلم نہیں. ہاں اگر کسی کا کام خراب ہے اس کی مخالفت کی جائے گی,
لیکن یہ کہ یہ مسلمان نہیں ہے، اس کا دھرم ہے، اس لیے اس کی مخالفت کرو۔ اسلام اس کے مخالف ہے، مخالف ہے، مخالف ہے۔ اللہ کے نبی نے نہیں کی مخالفت، صحابہ نے نہیں کی مخالفت، مذہب کی بنیاد کے اوپر نہیں۔ جن لوگوں نے اسلام کی جڑوں کو اکھاڑنا چاہا، خلافت اسلامیہ، حکومت اسلامی کی جڑوں کو اکھاڑنا چاہا، اسلام نے ان کی مخالفت کی ہے، چاہے وہ کوئی بھی تھے۔ لیکن اگر یہ بات نہیں ہے تو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، مہمان نوازی کرنا، اسلام نے اس کی مخالفت نہیں کی، بلکہ قرآن کے اندر ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تلقین موجود ہے۔ یہ اسلام کے حقانیت کی دلیل ہے، اور اسلام کی مذہب کی بنیاد کے اوپر کہ اسلام مذہب ہے اس لیے اس کی مخالفت کرو، یہ دوسروں کا مذہب ہے، اسلام کا یہ مذہب نہیں ہے۔ جہاں کہا جا رہا ہے کہ اپنے دل کو صاف رکھو، حسد، بغض، عناد اور دشمنی نہ کرو، اس مذہب سے اوپر اٹھ کر انسانیت کی بنیاد پر کرو۔ مذہب کیا ہے اسے دیکھ کر نہیں کیا جائے گا، یہ اسلام کی تصویر ہے۔ جو لوگ نہیں جانتے اسلام کو، جاہل ہیں اسلام سے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام جہاد کرنے کے لیے، جہاد کا مطلب کیا ہے؟ سر قلم کرنے کے لیے، جو مسلمان نہیں ہے اس کے سر کو کاٹ۔ جاہل لوگ ہیں، نہ قرآن کو پڑھا ہے نہ قرآن کو جانتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ جب کہا کہ دل کو صاف رکھو، ہر انسان کے ساتھ دل کو صاف رکھو۔ جب کہا کہ زبان سچی کرو، ہر انسان کو دھوکہ دینے سے بچو، جھوٹ بولنے سے بچو، اس کا مذہب کیا ہے اس سے کوئی بحث نہیں۔ میں یہ بات کہہ رہا ہوں اور میں سمجھ بوجھ کر جان کر کہہ رہا ہوں، قرآن سمجھ کر کہہ رہا ہوں، حدیث کو پڑھ کر میں نے آپ کو سنا، کہیں اس حدیث کے اندر مسلمان اور کافر اور غیر مسلم کی کوئی قید نہیں، یہودی اور نصرانی کی۔ دل کو صاف رکھ، کینے سے، بغض سے، حسد سے، ہر آدمی کے کینے اور دشمنی سے اپنے دل کو صاف رکھ۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ ہدایت ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے۔ اللہ کا رسول جو فرماتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق فرماتا ہے، یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ میرے بھائی اس چیز کو سمجھنا چاہیے، اور میں یہ آپ کے سامنے اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ خود کوشش کریں کہ اپنے دل کو، اپنی زبان کو سچا کریں، اور اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو دنیا تک پہنچائیے، تاکہ دنیا یہ سمجھے کہ اسلام ہے کیا چیز۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ اسلام کو ہم نے قبول کیا، لیکن ہم اپنے کردار سے اسلام کی تصویر کو دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکتے۔ اسلام کی تصویر یہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور وہ میری طرف سے نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ میں نے جو حدیث پڑھی اس میں کہیں مسلمان اور غیر مسلم کا کوئی ایک لفظ بھی نہیں، صرف یہ ہے کہ افضل الناس، اللہ کے بندوں میں سب سے بہترین بندہ، افضل، جو اللہ کی رحمت کے قریب ہو، وہ کون ہے؟ جس کا دل ایسا صاف اور ستھرا ہو، اس کی طرف سے کس سے صاف اور ستھرا ہو، کوئی قید نہیں ہے، چاہے ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے کرسچن ہو، چاہے یہودی ہو، ہر ایک برابر ہے۔ مسلمان کا انسان کے ساتھ کیا معاملہ وہ ہے۔ اس ماحول میں جس میں اور آپ اور ہندوستان کے مسلمان عام طریقے پر
زندگی گزار رہے ہیں، اور اسلام کو خاص طریقے پر جن دشواریوں کا سامنا ہے، میں کہتا ہوں ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اسلام کی تعلیمات کی صحیح تصویر کو دنیا کے سامنے پیش کریں۔ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، یہ ہر شخص سمجھتا ہے اگر آپ اس تصویر کو اپنے مذہب کی دنیا کے سامنے پیش کریں گے، چاہے آپ کا ملنے والا مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے کرسچن ہو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام کی بہت بڑی خدمت کریں گے، جس خدمت پر آپ کو اللہ دنیا میں بھی بہترین بدلہ دیں گے اور آخرت کے اندر بھی بہترین بدلہ دیں گے۔ علماء کو خاص طریقے پر اس چیز کو دل میں بیٹھانا چاہیے اور اپنی زندگی کو لگانا چاہیے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے اور مشکات کے اندر موجود ہے، جلد ثانی کے اندر۔ آپ اس میں اس حدیث کو دیکھ لیں جو میں نے پڑھی ہے، آپ کے سامنے بہت سے لوگوں نے اس کو ریکارڈ بھی کیا ہوگا، علماء کو اور سمجھدار لوگوں کو، جو میں نے کہا اس کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے کہ اسلام کا تقاضا کیا ہے، یعنی اللہ کے رسول کا تقاضا امت سے کیا ہے، یعنی اللہ کا تقاضا مسلمان اور مومنین سے کیا ہے کہ انہیں اپنی زندگی کس طرح کی بنانی چاہیے اور دوسروں کے ساتھ معاملہ کیسا رکھنا چاہیے۔ اگر آپ رکھیں گے تو آپ کا شمار بھی افضل الناس میں ہو جائے گا، ان لوگوں میں ہوگا جن کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں کل قیامت کے دن ہوگا، جو خدا کی رحمت کے قریب ہوں گے، جو حوض کوثر پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پانی پئیں گے اور آپ کے پیچھے پیچھے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اس کردار کا حامل بننا چاہیے اور اس چیز کو سمجھ کر دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کی بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ